چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت، نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی، اور السبع المثانی اس لیے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل اس کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ صفات ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ پورا قرآن اس میں موجود ہے، یعنی اس کا خلاصہ، اور یہ 25 کلمات پر مشتمل ہے جس میں قرآن کے تمام علوم سموئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی قربت صحیح نہیں ہوتی اور کوئی عمل اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور اسی معنی میں یہ قرآن عظیم کی ماں قرار پائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ سورت بہترین دم یا رقیہ بھی ہے۔ کسی بھی بیماری کی شکل میں اس کا بارہا پڑھ کر دم کرنا فائدہ دیتا ہے، اور اسے قرآن کی سب سے افضل سورت بھی کہا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، تو آپ نے بھی اس کی تلاوت سنی، یعنی قرآن کے افضل حصے کی۔ سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورت کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، یعنی بہترین صفات الرحمن اور الرحیم سے آغاز کریں، یعنی ان کا ذکر کریں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اور حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو محبت پر مبنی ہوتی ہے، محبت، بڑائی اور تعظیم اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ تعریف کے لیے لفظ مدح بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدح صرف تعریف ہوتی ہے، جبکہ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں محبت، بڑائی اور تعظیم ملی ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ شکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الشکر للہ، بلکہ الحمدللہ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر صرف نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے، اور حمد اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی نعمت نہ ہو، اور حمد کا مقام سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے الحمدللہ کہا گیا۔ الحمدللہ ہر حال میں، خوشی کے مواقع پر بھی اور مشکل حالات میں بھی، نعمتیں ملنے پر بھی اور نعمتیں جانے پر بھی، کیونکہ کسی نعمت کا جانا بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اگر ہم بیمار ہوں یا کسی کام میں رکاوٹ ہو یا کوئی ہماری ضرورت ہو، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ان پر الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جانے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کریں جو اس وقت بھی ہیں، اور صرف ان پر غم نہ کریں کہ جو چلی گئیں۔ انسان کو زندگی میں کچھ بھی مل جائے وہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک وہ شکر گزار نہ بنے۔ لہٰذا کلمہ شکر جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے، وہ ہر دم ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ پھر یہ سورت دیکھیے کہ جہاں شکر سکھاتی ہے
وہاں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ یہ سورت دعا بھی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اور پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی، صراط مستقیم مانگا گیا، کیونکہ ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے. جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. انسان کو رزق سے بھی بڑھ کر ہدایت کی ضرورت ہے. جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کو تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں. انعام یافتہ لوگ جو علم اور عمل کے لحاظ سے دین حق پر قائم ہیں. دوسرے گمراہ لوگ جو ان کے برعکس ہیں، یعنی علمی اور عملی طور پر حق سے دور ہیں. اور تیسرے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ علمی اعتبار سے تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے حق سے بہت دور ہیں. لہٰذا ہمیں حق پر قائم رہنے کے لیے، سیدھے رستے پر قائم رہنے کے لیے شعوری طور پر اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ. اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف. یہ سورت مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 یعنی 87 ہے. اس کی 286 آیات ہیں. یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے. اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت سے احکامات پائے جاتے ہیں. اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا جس کی نسبت سے اس کو البقرہ کہا جاتا ہے. یہ سنام القرآن بھی کہلاتی ہے، ہر چیز کے بلند حصے کو سنام کہتے ہیں. اس سورت کو اس کی عظمت اور شان کے اعتبار سے قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے. الزہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں نور اور ہدایت ہے. اس سورت میں قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اس سورت میں قرآن کی سب سے طویل آیت آیت دین ہے. اس سورت کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس سورت کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. لہٰذا اس سورت کی تلاوت پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. الف لام میم. قرآن مجید کا ایک ایک حرف ادا کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں.
الف کہنے پر 10، لام کہنے پہ 10، میم کہنے پہ 10۔ آپ سوچئے کہ جن حروف کا ہمیں معنی نہیں پتا ان کو پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں، تو باقی قرآن پڑھنے پر اور سننے پر کس قدر نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا ثواب کی نیت بھی کر لیجئے قرآن کے پڑھنے اور سننے کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کو اس کے دینی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صحیح رستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، بندوں کو یہ واضح کرتی ہے کہ انہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند راستوں پر کیسے چلنا ہے۔ یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ھدی للمتقین ہے۔ گویا قرآن کی رہنمائی اللہ کے تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کریں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ کے 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلے کفر سے بچنا، اسلام کی طرف آنا۔ دوسرے گناہ اور حرام کاموں سے بچنا۔ تیسرے شبہات سے بچنا۔ چوتھے شہوات یعنی بیکار کی خواہشات سے بچنا۔ پانچویں دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسی جگہ دینے سے بچنا، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا۔ لہٰذا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اپنی کتاب ہدایت کو کھول دے گا، اس کا سینہ کھول دے گا، اس کے اندر روشنی آ جائے گی اور اس کو اپنا راستہ صاف نظر آنے لگے گا۔ اور یہاں پر اس رکوع کے اندر متقی لوگوں کی 5 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا سکھائی۔ نماز کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اوقات کا خیال کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، چاہے علم ہے، مال ہے، منصب ہے، وقت ہے، ان سب چیزوں کو وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ وسیع القلب ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 4، وہ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ان سب کو مانتے ہیں۔ اور نمبر 5، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین علم کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ ممکن نہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک داخل ہو۔ یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیسا کہ ان کے دلوں میں آخرت کے کسی مرحلے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، ان کے لیے کیا وعدہ ہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا کامیابی کے لیے ان صفات کا اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ انکار کریں پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو خواہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، جو ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا انجام بھی بڑا خوفناک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ متقین کے لیے کامیابی کا مقام ہے، جبکہ انکار کرنے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اگلی آیات میں۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت سنتے ہوئے اپنی پوری توجہ عربی ٹیکسٹ کی طرف رکھیے۔ آپ کی آنکھیں بھی قرآن مجید کو دیکھیں اور آپ کے کان بھی سنیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ
إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یا دہانی کے لیے بہت آسان کیا ہے. کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ لہٰذا جب میں ترجمہ پڑھوں تو بہت سی باتیں ڈائریکٹ ترجمے سے ہی سیکھی. یعنی میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں آپ کا زیادہ سے زیادہ تعلق براہ راست ٹیکسٹ کے ساتھ ہو. لہٰذا اس پر غور کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں خود ہی سمجھ آ جائیں. میں صرف اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی اینڈ پر. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز مومن نہیں ہے. اللہ ان کا ایمان نہیں مانتا، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. جو صرف زبانی کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور. اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا. اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی غلطی بھی نہیں مانتے. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کی طرح کا ایمان، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. یعنی ایمان والے ان کی نگاہ میں آخرت پر یقین رکھنے والے، آخرت کے لیے کوشش کرنے والے ان کے نزدیک بے وقوف ہیں. خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، نہیں اپنے جیسے لوگوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں. ڈبل فیس، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی جیسا کام ویسا ہی بدلہ، جیسا عمل ویسی جزا. اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یعنی فوراً کیوں نہیں پکڑتا.
ایک وقت پہ پکڑے گا، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، پھر جب اس آگ نے ان کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھ نہیں پاتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، یعنی نہ یہ سن سکتے اور نہ یہ دیکھ سکتے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل ایمان اور کفار کے بعد اب منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی کھلم کھلا کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا حال بیان کر کے جو کچھ ان کے باطن میں ہے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی منافقت کی وجہ کیا ہے؟ منافقت کی وجہ ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ وہ کیا بیماری ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اس دنیا کی محبت نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا جانے کا خوف تھا۔ وہ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا کمپرومائز کرنا پڑ رہی تھی۔ لہٰذا ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یعنی اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا۔ کیسے؟ ان پر دنیا کی پریشانیوں کو جمع کر دیا۔ یعنی بیماری کیسے بڑھی؟ ان کے دل پریشان حال ہو گئے، اور پھر ان پریشانیوں میں اتنا کھو گئے، اتنے ڈوب گئے، ان پریشانیوں نے ان کو اتنا پکڑ لیا کہ ان کے پاس پھر نہ شعور بچا، نہ عقل بچی، اور نہ ان کو علم ہوا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، کہ وہ دین کو اہمیت دیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ لہٰذا ان کے لیے کیا ہے؟ انجام دردناک عذاب ہے۔ متقین کے لیے فلاح، کفار کے لیے عذاب عظیم، اور منافقین کے لیے عذاب علیم، نہایت دردناک۔ تو یاد رکھیے خواہشات کی پیروی کرنے سے معاف کیجیے، خواہشات کی پیروی کرنے سے دلوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے اعضاء بیمار ہوتے ہیں ایسے دل بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اعضاء کی بیماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، اور ذہنی بیماری یا قلبی تکلیف یا پریشانیاں جو دل کو گھیر لے وہ پھر دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اور پھر جو شخص اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے وہ زمین میں دراصل فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، جس سے اس کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اصلاح کیا ہے؟ کہ ہم اندر اور باہر سے صرف اللہ کے، اپنی فکر، پریشانی، غم، ہر چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں، کیونکہ انسان دنیا کے غموں سے نجات پا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا۔ جب انسان برے کام کرتا ہے، منافقت اختیار کرتا ہے، تو اس سے انسان بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، وہ پھر حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور پھر ان آیات سے بھی پتہ چلا منافقین کی صفات میں سے کہ وہ نیک لوگوں، ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دین والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو سفہاء، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور پھر خواہشات کی پیروی انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، لہذا انسان کو ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہی کرائیٹیریا ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہم سب کو نفاق سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے،
और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मोहताजी और कुफ्र से, नाफरमानी और मुखालफत से, और निफाक मुनाफकत से, बुरी शोहरत और दिखावे से। आमीन। नेक्स्ट। يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। क्यों? कौन है रब? वो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, यानी आज तक दुनिया में जितने भी इंसान आए सबका खालिक वही है, लिहाजा वही इबादत के लायक है। इबादत किस लिए करो? ताकि तुम बच जाओ। किस चीज से बच जाओ? बुरे अंजाम से बच जाओ। वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, ये रब का तारुफ, और आसमान से बारिश और आसमान से पानी बरसाया, बर्फ भी उसी ने बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर फल पैदा किए, ये तुम्हारे ही फायदे के, लिहाजा दिल तंग ना हो। बस तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, जबकि तुम जानते कि असल खालिक वो है, कोई उस जैसा नहीं। ये इबादत की रूह है कि एक अल्लाह को एक मानकर उसी को अपना खालिक राज़िक मान, उसके आगे झुक। सिर्फ नमाज में नहीं,
عملی زندگی میں بھی۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، کیا قرآن مجید یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، شک دور کر لو، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے، یعنی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس کلام کو نہ مان کہ یہ اللہ کا کلام۔ اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، صرف رزق نہیں دیا، کھانے پینے، صرف پھل اور رزق کی دیگر اقسام نہیں دی، بلکہ اس نے ہدایت کا بندوبست بھی کیا اور اس کے لیے قرآن بھیجا۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ عمل بھی اچھے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی انہیں ان میں کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے نہایت پاک صاف بھی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے اصل آرام، اصل راحت، جس کے لیے کوشش اس دنیا میں ہوگی۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قرآن کا ہر حرف اور ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر آیت بالکل حقیقت پر مبنی ہے، سچی ہے، رب ہی کی طرف سے ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا، وہ بہت سوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو اسی سے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ہی کلام ہے، کوئی اسے پڑھ کر ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی بھٹک جاتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو، یعنی نافرمانوں کو، جو اپنا رویہ، اپنا عمل، اپنا طریقہ نہیں بدلنا چاہتے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر باقی عہد بھول جاتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم کچھ نہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ایک اور مرحلہ آئے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ گے، اور اس رب کے سامنے جا کھڑے ہو، پھر وہ پوچھے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا یا نہیں کیا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے۔ قرآن مجید کی یہ پہلی ندا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب، گویا یہ قرآن سب کے لیے ہے، اور سب کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کا یہاں ذکر کیا کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے کہ تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو آس پاس بکھری ہوئی نشانیوں، پھر اس کے کلام میں اس کو پہچانو، اور پھر نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور نیک عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں 4 چیزیں ہوں، علم ہو، سب سے پہلے علم، پھر نیت، پھر صبر، استقامت، اور پھر اخلاص، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والوں کی 3 صفات بتا دی گئی ہیں کہ کن کو ہدایت نہیں ملتی۔ نمبر 1، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2، جو رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ۔ ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ خوشی زیادہ بڑے گھر میں نہیں ہے، زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں، زیادہ اچھی جاب میں نہیں ہے۔ خوشی اللہ کا شکر ادا کرنے، جن کے دلوں میں الحمدللہ پیوست ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی خوش رہتے ہیں۔ وہ ایک کٹیا اور جھگی میں بھی خوش رہتے ہیں، وہ تھوڑی سی خوراک پر بھی خوش رہتے ہیں، وہ پیدل سفر کر کے بھی خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر گزار ہیں۔ پھر خوش کون رہتا ہے؟ جو دوسروں کو معاف کر سکتا ہے، جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کو بے وقوف نہیں سمجھتا، دوسروں کی قدر کرتا ہے۔ اور پھر خوش وہ رہتا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خوش وہ رہتا ہے جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے،
किसी अकेले इंसान की खुशियां अच्छे ताल्लुकात के साथ होती, अच्छी सोहबत के साथ होती, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने मिलने जुलने में होती। लिहाजा ये कुरान जहाँ हमें हिदायत देता है, वहाँ हमें तरीके बताता है कि तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आ सकती। लिहाजा जो कुछ पढ़ते जा रहे हैं वो करते भी जाएं, अपने लिए अहम पॉइंट्स लिखते भी जाएं। नेक्स्ट। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या आप उसमें ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी इंसान को पैदा करने का असल मकसद क्या है। और उसने आदम को सब के सब नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन सब के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज किया आप पाक हैं, हम कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। फरिश्तों का अदब देखिए, बेशक आप तो बहुत इल्म रखने वाले खूब हिकमत वाले हैं। फरमाया ए आदम इन्हें इनके नाम बताओ। फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें कहा न था कि
کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا یہ آگ والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ کفر کا انجام بڑا بھیانک۔ یہاں زمین پر آدم کی تخلیق کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آدم تمام بنی نوع انسان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی اور نہ ہی وہ کہیں غائب ہوگا، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے کہ کوئی اس کا جانشین بنے، نعوذ باللہ۔ بلکہ خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسان ہے، کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم۔ عبادت بھی علم کے بغیر نہیں ہوتی، تو سب سے پہلی چیز جس کا زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، وہ کیا ہے؟ علم۔ اور عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، تو آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی سب سے زیادہ جس چیز کے حاصل کرنے کی خواہش، تمنا اور حرص ہونی چاہیے اپنی زندگی، وہ علم ہے۔ اور علم میں بھی جس علم کو پرائرٹی یا ترجیح دینی چاہیے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، اور اس سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے، صرف رمضان میں، صرف خاص مواقع پر نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دن اور آخری لمحے تک۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں ایک طرف آدم علیہ السلام کا رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، انہوں نے جب کہا کہ ان کو نام بتاؤ تو انہوں نے نام بتا دیے۔ پھر ابلیس کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ان کی فضیلت کی بنا پر، اللہ کا حکم کی بنا پر، تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری نجات صرف اللہ کی اطاعت میں۔ ابلیس کا انکار عبرت کا مقام ہے کہ ہم اس کی طرح اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے انکار نہ کریں کہیں پر بھی، نہ دل سے، نہ زبان سے اور نہ عمل سے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بندے بنے رہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ وجہ کیا تھی انکار کی؟ اس کا تکبر۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو ایک امتحان میں ڈالا گیا، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ ٹیسٹ تھا نا کہ بھلا آدم کیا کرتے، لیکن ابلیس جو دشمن تھا، جو حاسد تھا، وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے آدم اور آدم کی بیوی حوا کو پھسلا لیا، اپنے ڈھب پہ لے آیا، اور انہوں نے وہ کیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ فرق کیا تھا؟ ابلیس اپنی بات پہ اکڑ گیا، لیکن آدم نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات بھی سکھا دی اپنی رحمت سے جن سے پھر جو دعا مانگی انہوں نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب الرحیم۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اس کی طرف پلٹنا چاہیے اور اس کو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری نجات اس کی رضا۔ وہ راضی تو سب کچھ ٹھیک، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ہر دولت حقیر ہے، ہر چیز۔ اور پھر آپ دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دے دیا ہے، ہم سب کے لیے اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ خوف اور غم سے نجات کا راستہ کتاب ہدایت کی پیروی، اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا علم نہ ہو۔ تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اس کا علم حاصل کرنے کی طرف یہ قدم بڑھایا اور اتنے مشکل ویدر میں، مشکل راستوں میں یہاں پہنچے ہیں۔ نیکسٹ۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب شروع، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک چنی ہوئی قوم تھی، لیکن جب اس چنی ہوئی قوم نے، فضیلت دی ہوئی قوم نے اللہ کی بات نہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیات بیچ نہ ڈالو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کو متعدد ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ ہدایات صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے۔ یہاں پر خاص طور پر انہیں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کا سودا نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا ہے اپنے سارے متاع کے ساتھ اور جو بھی اس کے فائدے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے دین کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، دین کے بدلے دنیا نہیں لینی چاہیے۔ قرآن سیکھنے کا مقصد بھی، دین سیکھنے کا مقصد بھی دنیا کے سامان کا حصول نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس شخص کی مذمت کی جا رہی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی اس شخص کی بری حالت کا بیان ہے جو خود تو نیکی کا حکم دے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی اس کو فکر نہیں۔ تو اس میں ہمیشہ کوئی بھی بات جو دوسروں کو بتائی جائے اس کا آغاز خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی دو چیزیں مطلوب، معروف کا حکم دیں اور خود بھی عمل کریں، منکر سے روکیں اور خود بھی رکیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز چھوڑ دی
تو پھر قابل ملامت ہیں۔ اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے یہ دو چیزیں پکڑ کے رکھنا، صبر۔ جب آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تو لوگ آپ سے خفا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے نفس پر بھی کچھ چیزیں بھاری، لیکن تمام مشکلات کا علاج اور حل کس میں؟ صبر میں اور اللہ سے مدد مانگنے میں، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ ہم سب کو بھی اپنے عمل کی طرف، اپنی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیا یہ عادت ہماری زندگیوں میں ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو؟ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی طرف، اور کبھی کسی کو اپنی کہانی سناتے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں، اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں۔ لیکن جس کے پاس مسئلے کا حل ہے، جو سارے خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہے، اس سے تعلق مضبوط ہے، اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے۔ لہٰذا اہم ترین نقطہ یہاں بتا دیا گیا کہ مشکلات میں صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگ۔ اگر آپ چاہیں تو اسی بریک لے کے آپ کے ریفلیکشن۔ اس کے علاوہ اگر ان آیات کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے کوئی اور اہم نقطہ آپ کے ذہن میں آیا ہے تو آپ شیئر کیجیے۔ مائک لے آئیے، تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جلدی تو ہے نہیں، کیونکہ ہم نے سپارہ تو ختم نہیں کرنا، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے۔ مختصر بات، جی آدم علیہ السلام اپنی ساری ذریت کے ساتھ ہی، یعنی یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نیچے اتر جائیں اور ان کے کچھ اور بچے وہاں پیدا ہو جائیں، وہ پتہ ہے انشاءاللہ انا للہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ۔ یعنی جب کوئی چیز پریشان کر، فوراً اس کا اپوزٹ سوچیں کہ اور کیا ملا میری زندگی میں، اگر یہ نہیں تو کیا کچھ ہے، تو فوراً الحمدللہ۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ کا سودا نہیں، جیسے اسپیشلی رسک میں بالکل اس کے ساتھ ان غم کے جب لوگ پتا چلا کس کے، پھر غم کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا وہی شیر، وہی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں غم میں، جن کے ساتھ آپ نے ورتا کا مطلب جانتے ہیں؟ برتاؤ کیا ہوتا ہے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں جن کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، پھر وہ تکلیف کے موقع پر، غم کے موقع پر آپ کا غم بانٹتے ہیں۔ یہ بات ایک ہی کلام ہے، کوئی اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتا، اسی سے ہدایت پا جاتا۔ تو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا، تو کو جانچتے رہنا، اور پھر صحیح علم حاصل کرنا، اور صحیح سورس سے حاصل، یہی ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ہدایت ملے گی۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے اور سن۔ ٹیکسٹ آپ کے ساتھ، ترجمہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان سن۔ یہ تجربہ اور اس دفعہ کا یہ قرآن پڑھنا آپ کے یقین میں اضافے کا باعث کہ اللہ کا کلام سچا ہے، لا ریب، نجات اسی، کامیابی اسی۔ علم کی اسی کے باعث وہاں پر اعزاز میں، اسی کے باعث دوبارہ اگر اس کی والذین اوتوا العلم درجات، درجوں کی بلندی بھی علم کے ساتھ ہے، کیونکہ جتنا علم ہو کے مطابق ہی پھر عمل کے راستے۔ جب پتہ ہی نہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، تو چاہے آپ کے سامنے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہوں، آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا، کیونکہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں۔ علم روشنی ان کو دی اپنے عبادت کے علم کی وجہ سے، اور پھر ان کے اندر عاجزی تھی، کیونکہ اس وقت آن لائن بھی لوگ ساتھ ہیں تو میں چاہتی ہوں ان کو ساتھ لے کر ہی چلیں۔ طاقت۔ جی شازیہ آپ بات کیجئے، شازیہ نواز آپ کو اہم پوائنٹ بتائیے، پھر ہم آگے چلیں۔ میں اس لیے بھی وقفہ آپ کو دے رہی ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو، 1 گھنٹہ سے زیادہ گزر۔ جی ضرور۔ تو کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں لہٰذا آئی تھنک میرا مائک بند ہے، آن لائن سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے بات کیجیے۔ جی خوشبو آپ بات کیجیے، میرا مائک آف۔ کہ تم لوگوں کو تین فالو جو کہ اب کہا جائے، اس لیے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہیں، کبھی بھی آپ یہ نہ سوچ آپ کو کسی نے بے وقوف کہہ دیا تو واقعی آپ بے وقوف ہو گئے۔ لوگوں کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اصل چیز وہ کلام ہے جو آپ کرائیٹیریا آپ کو دے رہا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں یا نہیں، اور انسان کے اپنے اندر بھی میزان ہونا جو اس کو بتائے کہ ہاں وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو جس چیز کو آپ صحیح سمجھیں، اور صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس پر پھر وہ ڈٹ گئے، جان دے دی لیکن اس سے ہٹے نہیں۔ چلیے نیکسٹ تلاوت۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और बिलाशुबा मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी थी। और डरो उस दिन से जब कोई शख्स किसी के कुछ काम न आएगा, कोई शख्स किसी के कुछ काम न आएगा, और न उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा कि उसके बदले में छोड़ दिया जाए, और ना ही वो मदद किए जाए। ये है क़यामत का दिन, ये है हशर का मैदान। और याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। बनी इसराइल के ऊपर सख्त आजमाइश आई जिसका हम तसव्वुर भी नहीं। और जब हमने तुम्हारे लिए समुंदर को फाड़ दिया, फिर हमने तुम्हें निजात दी और आले फिरौन को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जिंदगी में आ जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह बनी इसराइल की उस आजमाइश से निकलने का रास्ता बनाया, समुंदर के अंदर रास्ता बनाया, और इस तरह की आयात और इन वाकयात का वास्ता देकर भी कि या अल्लाह तूने तो बनी इसराइल के लिए समुंदर से गुजरने का रास्ता बना, तो मेरे लिए भी इस मुश्किल से निकलने का रास्ता बना। और जब हमने तुम्हारे लिए समुंदर को फाड़ दिया, फिर हमने तुम्हें निजात दी और आले फिरौन को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे। और हमने मूसा से 40 रातों का वादा लिया, फिर उसके जाने के बाद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जुल्म कर रहे। यानी इतनी बड़ी नेमत
آزادی کی نعمت پانے کے بعد پھر بنی اسرائیل اپنی پرانی عادتوں پہ لوٹ گئے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، جبکہ اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود تھا۔ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلانے پر 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تاکہ کتاب لا سکے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد، معافی مل جانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، کتاب کس لیے دی؟ ہدایت کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، یعنی تمہاری سزا یہی ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان باتوں کو نہیں مانتے جو وہ دیکھ نہیں پاتے یا محسوس نہیں کر پاتے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا۔ تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، یعنی دنیا میں اللہ کا عذاب آ گیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور بہت بڑا واقعہ جو بنی اسرائیل کی میں ہوا کہ کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دی گئی، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، رزق اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے۔ گویا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ساتھ کچھ ہدایات دی گئیں، اور حتتن جس کا معنی ہے بخش دے، یہ کہتے ہوئے جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ تو زیادہ کس کو ملتا ہے؟ جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا؟ پکڑ، عذاب۔ تو اس رکوع میں جو اہم باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ مشکل حالات سے کبھی بھی مایوس نہیں۔ بنی اسرائیل پر مشکل ترین حالات آئے لیکن اللہ نے پھر ان سے نکال دیا۔ جب بھی کسی سرکش کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کی بادشاہت کا خاتمہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو بھی اگر عدل کرتے ہوں تو دنیا میں ترقی، لیکن اگر مسلمان بھی ظلم کریں تو پھر ان کے لیے ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی بنی اسرائیل نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اس طرح فرعون سے نجات پا جائیں گے۔ یعنی جب اللہ اپنے اولیاء، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسے اسباب سے نہیں کرتا جو انسان سوچ سکتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں، وہ ایسے اسباب سے مدد کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے اور یہ اس کی رحمت ہوتی، فوری سزا نہیں دیتا تاکہ بندے توبہ کر لیں، پلٹ آئیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد لعلکم، اگر کسی کی زندگی میں بہت گناہ ہو گئے ہیں تو بھی اس شخص کو مایوس نہیں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر دنیا میں توبہ کر لی جائے، جو نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اور ویسے بھی خوشخبری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تم پر مہربان، اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے اور اپنے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے سوچ کر اور جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان سب پر شعوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنب دقہ وجلہ اولہ وآخر سرہ وعلا، سارے گناہ، کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا میں بھی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں ہے ہی عذاب کا سبب۔ اس لیے اپنا کھاتا صاف کر کے، اور وہ
وہ صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا بار بار اللہ کی طرف پلٹتے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہمارے اندر تو بھول چکے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری پچھلی زندگیوں میں کون کون سے ایسے غلط اعمال پہ. رمضان بڑا موقع ہے، اللہ کے قریب ہے، خوب خوب دعائیں کر اور استغفار سے دنیا کے مسائل بھی اور آخرت کے بھی. نیکسٹ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مار، کیونکہ بنی اسرائیل جب مصر سے نجات پا کر صحرا میں آئے تو وہاں پانی نہیں تھا، وہاں ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام نہیں، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں، وہاں ان کے لیے کوئی مکانات نہیں، ان کے لیے کہیں رہائش کا بندوبست نہیں، یہ سب مہاجرین تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام کیے ان پر. تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو. زمین میں فساد نہ، فساد کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی روز من و سلوہ نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا. اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی ایسے ہی اللہ کا عذاب نہیں، اسی وجہ سے آتا ہے، اور وہ ہے نافرمانی کرنا اور نافرمانی میں بھی حدیں پار کر جانا، ایکسٹریم، یعنی کہ آخری درجے کے غلط کام کرنا. تو اس رکوع میں جو بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے وہ یہی کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کو دنیا ذلت اور محتاجگی کا سامنا، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. نافرمانیاں، ناشکریاں نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی، نعمتیں چھن جاتی، آزادیاں چھن جاتی، رزق میں کمی آتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اللہ کی رحمت. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. قتادہ کہتے ہیں کہ نافرمانی اور حد کو پھلانگنے سے بچیں، اللہ کی حدود نہ توڑیں، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے آپ سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ہلاکت. تو بڑا اہم سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حدوں کو نہیں. آپ دیکھیے بہت سے لوگ عبادتیں بھی کر لیتے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، نافرمانیاں نہیں چھوڑتے. تو یاد رکھیے تقوی مکمل نہیں جب تک کرنے والے کام کیے نہ جائیں اور چھوڑنے والے کام چھوڑے نہ جائیں، اور کامیابی تقوی کے بغیر نہیں. اس لیے آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو یہ کہا گیا ھدی للمتقین، اور پھر آخر میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو فلاح کس کے لیے؟ متقین. صرف مومنین نہیں کہا گیا، متقین. اور تقوی کیا ہے؟
जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है वो कर लो, जिसे रोका जा रहा है उसे रुक जाओ। एक तरफ हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ रिश्तों को काटा हुआ है, अपनों से नाराज हैं। एक तरफ हम सदका खैरात करते हैं और दूसरी तरफ जुल्म और झूठ और सूद और हराम काम करने नहीं छोड़ते। तो बात यह है कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ नाफरमानियों, बनी इसराइल का जवाल इसी वजह से हुआ कि वो नाफरमानियां करते और हदें फलांगते। अल्लाह की कुछ हुदूद हैं, तिलका हुदूदुल्लाही फला तातदूहा, तो उन हदों की पासदारी करना, उनका एहतराम करना। नेक्स्ट, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बन गए और ईसाई और साबी, जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे, तो ऐसे लोगों के लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया, तो जो हमने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से पकड़ लो और जो उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच जाओ। फिर इसके बाद तुम अपने इस अहद से फिर गए, तो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जरूर तुम खसारा पाने वालों में से हो जाते। और तुमने उन लोगों को अच्छी तरह जान लिया जो तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में हद से गुजर गए, तो हमने उनसे कहा कि जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक़े को उस दौर के लोगों के लिए और उसके बाद आने वालों के लिए एक इबरत और डरने वालों के लिए एक नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, वो कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो? कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में
کیونکہ بے فائدہ گفتگو کرنا، مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، عقل مند انسان کسی کا مذاق نہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو وہ بڑھیا ہو یعنی بوڑھی اور نہ بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو، تو کرو جس کا تم حکم دیے جا رہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے نہیں لگ رہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور کیسے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے، یعنی زمین سے کوہ طور کو نکال کے اور ان کے اوپر امبریلا کی طرح معلق کر کے ان سے کہا کہ تم اللہ کی کتاب کو جو تمہیں دی گئی ہے مضبوطی سے پکڑ لو، قوت سے پکڑ۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی حکم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری کتاب پر پوری کوشش صرف کرنا، اس پر محنت کرنا، اس کے بارے میں سستی اور غفلت نہ کرنا، یعنی کتاب کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں اپنی پوری قوت لگانا۔ اور قوت میں انسان کی جسمانی قوت بھی ہوتی ہے، ذہنی قوت بھی ہوتی، بولنے کی قوت بھی اور سننے کی قوت بھی، یعنی جتنی بھی قوتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، مالی قوت بھی ہوتی، جتنی بھی قوتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان سب قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ پھر بڑی اہم بات ہم نے دیکھی کہ بے فائدہ گفتگو اور مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ انبیاء خاص طور پر اور عمومی طور پر نیک لوگوں کی صفت کے خلاف ہے، یعنی صالحین یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے۔ انبیاء مزاح ضرور کرتے لیکن مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی لوگوں سے مزاح کرتے تھے، لیکن مزاح میں بھی وہ بات کہتے جو حق پر مبنی ہو۔ صحابہ کے اندر بھی یہی خوبی تھی کہ وہ مزاح سے کام لیتے لیکن کسی کا مذاق نہیں، کسی پہ ہنستے نہیں تھے، کسی کی نقل نہیں اتارتے۔ تو اگر ہم اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ یہ چھوڑنے والے کاموں میں سے ہے جن کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ متقی بن سکیں۔ پھر آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے اپنے لیے ایک حکم کو بڑا مشکل بنا لیا، کیا کر کے؟ سوال کر کے۔ تو کثرت سوال کی مذمت کی گئی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے خاص طور پر اور علماء وغیرہ سے بھی بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو یعنی فضول باتیں، مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا۔ اور انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ کس کا اسلام خوبصورت ہے؟ جو بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اپنے وقت کی حفاظت، اپنی قوتوں کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ٹائم ویسٹر سے بچیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے۔ تو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پھر بالآخر بنی اسرائیل نے بہت سی حجتیں، سوال جواب کرنے کے بعد وہ کام کر لیا۔ حالانکہ پہلے ہی مرحلے پر وہ کر لیتے تو ان کو گائے کی تلاش میں مشکل نہ پیش آتی، بالآخر بڑی قیمت دے کر انہوں نے حاصل کی۔ نیکسٹ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون कुरान मजीद सुनते हुए शिफा की नियत रखें कि अल्लाह ताला इन अल्फाज इस कलाम मेरी तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर करने का इसको फील कर जब कोई ऐसी आयत सुने कि जो दिल पर असर करे और आंखें भीगने लगे तो अल्लाह क्योंकि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना बेशक हकीकी मोमिन तो वो लोग होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल कांप उठते हैं और जब उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो आपने अपना जायजा लेते रहे कि क्या इस मजलिस में मेरा ईमान बढ़ रहा, मेरी कैफियत तब्दील, मेरे दिल का हाल अच्छा हो रहा है, और अगर ऐसा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह ताला इन नेमतों में और इजाफा फरमा। अब यहाँ पर गाय के ज़िबा करने के वाक़े के बाद, हुक्म के बाद, अब उसके ज़िबा करने से क्या फायदा हासिल उसकी तरफ इशारा है। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर तुम उसके बारे में बाहम झगड़ने लगे और जो कुछ तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसे जाहिर करने। अल्लाह अकबर। याद रखिए कभी भी गुनाह करके ये किसी को पता नहीं चलेगा। आमतौर पर कातिल कत्ल करके भाग जाते हैं, रूपोश हो गायब हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो किसी का भी जुर्म भी खयानत, किसी का भी गुनाह किसी वक्त भी लोगों के साथ, तो इसलिए छुप कर भी गुनाह करने से डरना चाहिए, क्योंकि छुप कर जब कोई गलत काम करते हैं लोग नहीं देखते तो अल्लाह देख रहा हो। लिहाजा अपनी तन्हाइयों का भी जायजा लेते रहना और अपने दिल की हालत का अंदाजा इंसान तन्हाई से ही लगा सकता है। फिर हमने कहा इस मकतूल को इस गाय के बाज हिस्से से ज़र्ब लगाओ, यानी बाज हिस्सा उसके जिस्म पे मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो, यानी इतना बड़ा मौजज़ा देख के, इतनी बड़ी निशानी देख के भी
وہ نہیں مانے تو پھر دل سخت ہو، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی، یعنی پتھروں سے بھی فیض جاری ہو جاتا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. کیا بھلا تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف یعنی تبدیلی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں. یعنی جب انسان کا دل سخت ہو تو پھر وہ اللہ کے کلام کے ساتھ بھی اپنی منمانیاں کرنے لگا، خود نہیں بدلتا کلام کو بدلنے کی. اور انہیں پتا ہے کہ وہ ایسا غلط کر رہے ہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی جیسا دیس ویسا بیس. اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی؟ یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں آ چکی ہیں اور تمہیں پتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاکہ وہ اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. یہاں اللہ تعالیٰ کس کو ان پڑھ کہے؟ جو کتاب کا علم نہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. جب صحیح علم نہیں ہوتا تو انسان کے پاس فالس ہوپس ہوتی ہیں اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. یہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر. جس چیز پر اللہ کا نام لگ جائے گا لوگ اس کو ویلیو کریں اور یہ اس سے فائدے اٹھائیں گے. بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا. یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا نہیں رکھتے؟ کیونکہ ان کی آرزویں اور تمنائیں تھی نا ان کا دین، لہٰذا انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رکھی حقیقت پر مبنی. جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر وہ عموماً سنی سنائی باتوں پر تکیہ کر لیتا ہے، یا پھر جو اس کے اپنے خیالات یا لاجک ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے. ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، یعنی وہ اس سے باہر نہیں نکلا، توبہ نہیں، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں. تو یاد رکھ، جب انسان اللہ کی نافرمانی گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر دل سخت اور سخت دل قابل مذمت. دل کی پسندیدہ حالت کیا ہے؟ دل کی نرمی، کمزوری نہ ہو، بزدلی نہ، لیکن نرمی ہو. تو ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کی سختی، جو دلوں کی ویرانی کا باعث، اور وہ کام کرنے چاہیے جو دلوں کو نرم کریں. لہٰذا ایسے کام، مثال کے طور پر کسی میت کو غسل یا مریضوں کی عیادت کرنا، یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر، یا نیک لوگوں سے ملاقات کر، علم کی مجالس میں شرکت کر، یہ وہ کام ہے کہ جن سے دل نرم ہو، جن سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ. اور پھر یہاں پر امیین کی بات کی گئی ہے ان آیات میں. امی کون ہوتا ہے؟ امی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امی وہ ہوتا جو صرف سنی سنائی باتوں پر چلتا ہے، خود علم حاصل. لا یعلمون الکتاب الا امانی. امانی کیا ہے؟ ابن جزئی کہتے ہیں معنی اور فہم ذہن میں لائے بغیر تلاوت کرنا، بے سوچے سمجھے پڑھتے جانا. یعنی بعض لوگ کتاب پڑھتے بھی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اس آدمی کی صفت ہے جو اللہ کے کلام کو نہ سمجھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ محض اس کی تلاوت پر اکتفا کر لیتا ہے. حسن بصری نے کہا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، بس اس کی تلاوت کو عمل بنا لیں. پھر اسی طرح دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدلنا ایک بہت بڑا جرم، اور پھر اپنی پسند کے لوگوں سے یا اپنی پسند کے مطابق فتوی طلب نہیں. علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو جیسی ہے ویسی ہی لوگوں تک پہنچ، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، کیونکہ تبدیلی کرنا ثواب کی بجائے عذاب کا باعث. نیکسٹ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر دیتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ باتوں کا حکم، کچھ کرنے کے کام بتائے اور کچھ نہ کرنے کے کام۔ یاد رکھیے عبادت 4 قسم، لہٰذا ان 4 قسموں میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بدنی عبادت، جیسے طواف، رکوع، سجود وغیرہ، نماز، یہ بدنی عبادت۔ نمبر 2 مالی عبادت، یعنی طواف کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے، رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے۔ دوسرے ہے مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز ماننا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کسی اور کو اس میں شریک نہیں، ریاکاری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3 لسانی عبادت، یعنی زبان سے ذکر کرنا، تو کسی اور کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھنا، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، یعنی کسی جن بھوت کو، یا جیسے جادو وغیرہ کرنے والے لوگ شیاطین کو پکارتے ہیں، یا اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کیا کرتے، کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں تو یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہہ دیتے۔ اسی طرح قلبی عبادت، یعنی دل سے، جیسے کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ رکھنا، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھنا، تو یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ اللہ کی نگاہ میں یعنی وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ دوسری اہم چیز والدین کے ساتھ
एहसान, और इसको हल्का नहीं समझना चाहिए। वालिदैन के हक में सुस्ती का शिकार ना, जिंदा है तो खिदमत की खुश करने की शक्ल, और फौत हो जाए तो दुआ, उनकी तरफ से सदका खैरात। फिर नरम कलाम और अच्छा कौल, ये अच्छे अखलाक की अलामत। वक़ूलू लिन्नास, लोगों से नरमी से बात करें, अच्छे से बात करें, आगे बढ़कर मिलें, सलाम में पहल करें। तो ये तमाम आमाल जो ये इबादत, लिहाजा जो भी आपने इबादत की किस्में पढ़ी और जो यहाँ हुक्म दिए गए उनमें से किसी न किसी पर अमल जरूर करना है। आज ही वालिदैन के लिए खुसूसी दुआ करनी है, और अगर वो जिंदा है तो उनको कॉल करना है, उनसे मुलाकात करनी है अगर पॉसिबल हो, और सिर्फ अल्लाह को खुश करने। याद रखिए, कुरान की कुछ हुक्म मानना और कुछ का इनकार कर देना, कुछ को छोड़ देना, ये ईमान के मुनाफी है, तकवा के मुनाफी है, ये निफाक की अलामत बन जाता है। अपनी मर्जी का दीन इख्तियार करना चाहिए कि मर्जी है तो काम कर लिया, मर्जी नहीं तो छोड़ दिया। जहाँ आसानी हुई कर लिया, जहाँ मुश्किल आई छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर बनी इसराइल को जिन चीजों से रोका गया था वो नहीं रुके, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, कि तुम किताब के बाज हिस्से पर ईमान रखते हो और बाज को छोड़ दे। आज अक्सर मुसलमानों का यही हाल हो जो पहले अहले किताब का था। आज आप देखिए कि कोई मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाएगा, लेकिन सूद से परहेज नहीं करते। सूद लेने को उन्होंने अपने लिए हलाल समझ रखा। इसी तरह किबला रुख होके वॉशरूम नहीं जाएंगे, यानी अगर किसी का वॉशरूम किबला रुख है तो उसको बहुत बड़ा जुर्म समझ, लेकिन नमाज से कोई वास्ता नहीं। झटके वाली मुर्गी से परहेज करे, लेकिन शराब पीने में कोई कबात नहीं। तो क्या है, यानी जिस हराम को अल्लाह ने हराम किया उसको हराम समझने की जरूरत। ये नहीं कि जो अपने लिए कन्वीनियंट है वो ले लो और कुछ चीजों को, कुछ रिचुअल्स को ले लो और बाकी चीजों को छोड़ दो। थोड़ा सा टाइम ऊपर लूंगी क्योंकि आज तमहीद में थोड़ा टाइम, 10 मिनट सुनिए। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अन्फुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम वफ़रीक़न तक़तुलून वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिहि फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन बि'स मा इश्तरौ बिही أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی تائید کی. تو کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یہ تھے بنی اسرائیل کہ رسول جب ایسی چیز لایا جو ان کے نفسوں پہ بھاری تھی تو تکبر کا رویہ اختیار کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک حد سے بڑھ گئے کہ رسول کو ہی قتل کر دیا. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں، یعنی ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. کفر لعنت کا سبب بن، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس تورات ہے جو تصدیق کرتی اس کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ اس سے پہلے یہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے کتاب کے واسطے سے اور اس نبی کے. پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر. اللہ سے مقابلہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا. ناراضگی کس بات کی کہ آخری پیغام بنی اسماعیل میں کیا، عربوں میں کی، اسے تو بنی اسرائیل میں آنا تھا. تو یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی. کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دینی. کیا یہ ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانیوں پہ ابھارتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی پھر فوراً اللہ کے پاس پہنچو، جنت میں جاؤ. اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں. اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں. تو اس رکوع میں چند باتوں کی طرف توجہ دلائی. اہم چیز سیکھنے کی کیا ہے کہ حق سے متاثر نہ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے حق کا انکار کرنے والوں کا. دوسرے یہ
کہ جنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل اور پھر خاص طور پر اللہ نے خاتمہ اللہ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرنی چاہیے بغیر کسی تکلیف پہنچائے اور بغیر کسی جو گمراہ کرنے والا ہو. قل ان کانت لکم الدار اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان عطا اور ہمیں جو کچھ ہم سیکھیں عمل کی توفیق، اور ہمیں پہلی ان قوموں کی طرح جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، عمل میں اسلام سے بہت دور تھی، ان کی روش پر چلنے سے اور اپنا فرما بردار بن، اور ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اللہ کے فرما بردار مسلمان. وآخر دعوانا للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم رکوع وائز اور سورہ وائز کنٹینیو کریں گے. اس سال ہم پارا وائز نہیں چل رہے، یہ یاد رکھیے. اور اگر کوئی بھی آپ سجیشن دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. آج کا یہاں پر ہم اختتام کر، کل بھی انشاءاللہ 11 بجے کلاس ہوگی، لیکن اس سے 15 منٹ پہلے آ جائیے کیونکہ دعا سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، دعا سے کھانے سے اور کچھ اور چیز. لہٰذا بہت ضروری ہے آپ ٹائم پر آئیں، کیونکہ درمیان میں اگر آپ آئیں گے تو میں بھی ڈسٹرب ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑے فائدے سے. معذرت خواہ ہوں تھوڑا سا ٹائم پہلا دن، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پر ہی ختم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں آن لائن ریفلیکشن لے لیتی ہوں، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتے. جی شازیہ آج پہلا دن ہے، افطار کیجیے، اتنی دیر آپ خاموش بیٹھے رہے. مائک کھول دیجیے، خدیجہ احمد کا مائک کھول دیجیے. خدیجہ احمد جی وعلیکم. استاذہ مجھے کہ ایک ہی ہمارا رسوخیت سے شفا. جزاک اللہ خیر. جی عائشہ مائک کھولیے. جی نارین بات کیجیے، آپ کی آواز نہیں ہے، آپ کی لائن ٹھیک. جی شازیہ آپ بات کیجیے، شازیہ نواز، کیونکہ ہمارے سارے مسائل کا. جی صبا رحیم صبا. چلیے نیکسٹ رمسا. وعلیکم. ہمارا سب سے پہلا دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے. مشکل آئے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف، اللہ کو پکاریں اور اس کو عادت. جی افرین بہتر کریں انشاءاللہ. فریدہ چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی فرمائیے. نظر نہیں آ یعنی کوئی بھی نظر مانے، اچھا سوال ہے، کوئی بھی نظر مانے صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے نام کی نظر نہ مانے، غیر اللہ کے. بعض لوگ بزرگوں یا اولیاء کے مزار پہ جا کے مسئلہ حل ہو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آفرین اس میں کہ ہماری نجات سے طاقت اور زبانوں سے. جی ہمارا کامران. اوکے جزاکم اللہ. اجازت. السلام علیکم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة